اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر تشریف لاتی، کبھی کبھی تو نہیں آتی، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے، جتنی دفعہ آتی ہیں اور جب آتی، جتنی دفعہ آتی ہیں اور جب آتی میرے نبی کھڑے ہو جاتے، چار پار پہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے، اور وہ فاطمہ ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہاں کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، پھر یہاں بوسہ لیتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے لاتے، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے اور اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کر کے دکھایا۔ ہم تو اپنے بیٹوں کا کبھی شاباش ہی نہیں دیتے۔ میں نے ایک دوست سے کہا یار اپنے بچوں کو کبھی شاباش بھی دیا کر، کہ کس گل شاباش دے سارا دن ستے رہتے شاباش دے، فلموں میں دن شاباش دے، گانے سنتے شاباش دے۔ میں کہ یہ تو برائیاں ہو گئیں، کوئی اچھائیاں بھی دیکھ، اچھائیاں بھی ہوں گی، چونکہ ہر انسان کے اندر نیگیٹو تار بھی ہے، پازیٹیو تار بھی ہے، تو ان کی اچھائیوں کو واہ واہ کرو، وہ برائیاں خود چھوڑتے چلے جائیں گے۔ ہر وقت ٹوکا ٹاکی، ہر وقت ٹوکا ٹاکی، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کرنا تھا۔ اور ایک یہ پڑھائیوں نے تباہ کر دیا ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو۔ 3 سال کا بچہ جسے ماں کی گود کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ظالم ماں ہے جو 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کر دیتی۔ تیسرا جس سے روزہ برباد ہوتا ہے، جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے، خون کے، ماں کے رشتے، باپ کا رشتہ، چچا، باپ کا رشتہ، باپ کی طرف سے جو بھی رشتے آ رہے ہیں باپ کی طرف سے، ان سے لڑائی جھگڑے۔ ماں کی طرف سے رشتہ، خالہ، نانی، نانا، ماموں، باپ کا رشتہ، پھوپھی، پھوپھا، خالہ، خالو، جو ان سے سینگ پھنساتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، اس کا روزہ بھی اٹک جاتا ہے، اوپر نہیں آتا ہے۔ تو بھائی اگر کوئی ایسا لڑائی پڑائی کا چکر ہے، اس سے بھی توبہ کرو، اپنے روزے کو بچاؤ۔ چوتھا، جو کسی کے لیے دل میں نفرت پالتا ہے، دل میں بغض پالتا ہے، دل میں کینہ پالتا ہے، اس کا روزہ بھی اٹک جاتا ہے۔ اپنے دل کو بھائیوں بہنوں نفرت سے صاف کرو، بغض سے، کینہ سے صاف کرو، ماں باپ کی دعائیں لو، رشتہ داروں سے صلح کرو، اپنے روزہ بچاؤ، تاکہ اللہ تقوی کا لباس دے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو سکے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارا سال ہی روزے رکھتے تھے، سارا سال ہی روزے رکھتے تھے، اور ہمیں اللہ نے سحری عطا فرمائی۔ پہلی امتوں کو سحری نہیں ملی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سحری عطا فرمائی، ہمیں بھی 24 گھنٹے کا روزہ ملا۔ افطاری کر کے آنکھ لگی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا، جو پہلا ہوتا تھا۔ تو ہمارا بھی ایسے ہی ہوا۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن سرمہ، وہ آئے، مزدور تھے، افطاری کا سامان نہیں تھا، بیوی گئی سامان لینے، ان کی آنکھ لگ گئی، ان کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج چھپ گیا، دیکھا تو سوئے پڑے، کہا ہائے ابن سرمہ مارا گیا۔ کیا ہوا؟ کہ روزہ شروع ہو گیا۔ روزہ شروع ہو گیا، تو وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے، اور ایک روایت میں تھا نماز پڑھنے گیا، گر کے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، بہت غمگین ہوئے، تو اللہ نے قرآن اتار دیا، چل میرے محبوب تیری امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، سحری تک کھاؤ۔ تو اللہ نے ہمیں سحری عطا فرمایا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سحری کے کھانے کی تاکید فرماتے تھے کہ یہ برکت والا کھانا ہے، اللہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر برکتیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سحری کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ تو عام طور پر 2-4 کھجوریں، ایک گلاس پانی، بس آپ کی سحری ہو جاتی ہے۔ اور آپ افطار بھی ایسے ہی فرماتے تھے کہ صحابی فرماتے ہیں آپ ایسے بیٹھے ہوتے، آپ کے ہاتھ میں کھجور ہوتی تھی، ایسے کھجور لے کے بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک صحابی ٹیلے پہ چڑھا ہوتا تھا یا کسی مکان کی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا، اور اس کو امر تھا بھائی سورج کو دیکھتے رہنا، آپ کھجور آپ کیسے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ جو ہی وہ کہتا یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا، تو آپ فوراً کھجور منہ میں لیتے تھے، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے تھے۔ آپ نے پانی پہ افطار کیا ہے، آپ نے دودھ پہ افطار کیا ہے، آپ نے کھجور پہ افطار کیا ہے، آپ نے ستو بھی پیا ہے، اور سحری میں آپ نے روٹی بھی کھائی ہے، کھجور بھی کھائی ہے، دودھ بھی پیا ہے، زیتون کے ساتھ بھی لیا ہے، زیتون اور روٹی کے ساتھ آپ نے افطاری بھی فرمائی، افطاری کی دعوت میں بھی شرکت فرمائی ہے۔ سعد بن معاذ نے افطاری کی دعوت کی، صحابہ کی، آپ تشریف لے گئے، افطاری کرانا میرے نبی کی سنت طریقہ چلا رہا ہے۔ سعد بن عبادہ نے افطاری کی تو آپ اس میں تشریف لے گئے، تو وہاں زیتون، جو کی تازہ روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا نوش فرمایا۔ ایک عجب واقعہ بھی ہوا وہاں، تو وہ یہ ٹائم تو تھا نہیں کہ بھائی ٹائم ہو گیا ہے، تو وہ سورج کو دیکھتے تھے، اور جب بادل ہوتے تھے تو اندازہ کرتے تھے۔ تو میرے نبی کی موجودگی میں ہوا کہ سب نے خیال کیا سورج غروب ہو گیا، سب نے کھا لیا، تو ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا، تو پھر سب نے اس روزے کی شوال میں جا کر قضا کی۔ پورے مدینے سے یہ کام ہوا کہ وہ سورج کی موجودگی میں روزہ کھول لیا، جب بادل ہٹے تو پتہ چلا سورج تو بھی کھڑا ہوا ہے۔ اب ہفتے کو جاتے تھے قبا، ہر ہفتے کو اشراق وہاں پڑھتے تھے،
لیکن رمضان میں 17 رمضان، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، 17 رمضان آپ قباء تشریف لے جاتے تھے اور وہاں مسجد میں قیام فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر وہاں سے آپ واپس تشریف لاتے تھے، اور آخری اشراف